بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ایمان والو، اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے خاص کر ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی کے تحت وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہ منکر اب تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ سو میرے ان احکام کی پابندی کرو۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھتا ہو، تو اس میں حرج نہیں۔
اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے، کہہ دو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے شکار پر دوڑانے کے لیے سدھا لیا ہے، جنہیں تم اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس لیے جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شرک و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دیتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے۔ اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھو اور جانتے رہو کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہوئی، اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ایمان والو، یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے، لہٰذا جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔